يا أيها الذين آمنوا Assalamu alaikum and welcome to the fourth episode of Ya Ayyuhalladhina Amanu, or You Who Believe, with Nasiha Institute. In ayat number 208 of Surah Baqarah, Allah Ta'ala says, Ya Ayyuhalladhina Amanu dkhulu fis silmi kaffa, کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو، نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے راستے کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کیا مدینے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہودیت کے جو ہولی ڈے ہے، یعنی کہ جو یوم السبت ہے، سیٹرڈے، اس کا اکرام بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جمعہ کا دن جو ہے، جو مسلمانوں کا مکرم دن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہودیوں کے مکرم دن یعنی سیٹرڈے کو بھی منانا چاہتے ہیں، اور ہم رات کو اپنی نماز تو پڑھیں گے، مگر رات کو نماز میں ہم تورات کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں جو یہودیوں کی کتاب تھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا، کسی اور دین کا حصہ کوئی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، کسی اور آئیڈیالوجی، کسی اور ازم، کسی اور طریقے زندگی کا کسی بھی حصے کو دین میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرنا، پورا کا پورا دین اسلام ہی اپناؤ، کیونکہ یہی وہ دین ہے جو کہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ any attempt to include anything from outside Islam into your life, into Islam, is the footsteps of shaitan, is the waswasa of shaitan, and he is indeed a clear and manifest open enemy to you. So بلکہ اس آیت کی طرح کی ایک اور آیت جو ہے وہ قرآن میں آتی ہے، سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض حصہ اپنی کتاب کا جو ہے اس پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور باقی بعض حصے کی تکفیر کرتے ہو، اس پر ایمان نہیں لاتے؟ Do you believe in and do you practice upon only a certain part of your holy book, of your scripture, of your religion, of your deen, and do you reject the rest؟ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اور ہم نے اپنی طرف نظر دوڑانی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہم پر یہ بات تو نہیں خدا نخواستہ پوری اترتی کہ ہم ایمان کے اسلام کے کچھ حصوں پر، کچھ باتوں پر، کچھ احادیث پر، کچھ قرآن کی آیتوں پر پورا اترتے ہیں اور باقی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں not in the sense کہ we don't believe that they are the word of Allah, but ریجیکٹ کر دیتے ہیں in the sense کہ we don't consider them to be applicable, we don't consider them to be important, we don't consider them to be the best for us. Are we like that? We really need to have a strong hard look at ourselves کہ کیا خدا نخواستہ ہم ایسے تو نہیں ہیں۔ کوئی لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھنا تو ان کے لیے بڑا آسان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، مگر بدتمیزی سے اپنی بیویوں سے بات کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کے لیے صدقہ دینا تو بڑا آسان ہے، مگر جب حجاب لینے کے باری آتی ہے تو ان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ حج تو بہت دفعہ کر کے آتے ہیں، مگر اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں۔ So there are a lot of us, in fact I would say almost all of us، جو کہ اسلام کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے، اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ اور اسی طرح جس طرح ان یہودیوں نے چاہا تھا کہ یہودیت کا کچھ پہلو، کچھ حصہ، کچھ رنگ، کچھ ذائقہ جو ہے وہ اپنے اسلام میں داخل کر لیں، اسی طرح آج سب کانٹیننٹ میں ہمیں ہندوازم کے بہت سے رنگ جو ہیں وہ اپنے کلچر میں اور اپنے دین میں بھی شامل کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا چاہے کیا کہتے ہیں، جہیز ہو گیا، جو کہ خالص ہندوانہ رسم ہے، جو کہ اسلام میں اس کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے کہ لڑکی کے باپ پر بوجھ ڈالا جائے اور اس سے ڈیمانڈ کیا جائے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے آپ کو کچھ مال دے، کچھ پیسے دے۔ اور اسی طرح عورتوں کو ان کی وراثت کا مال نہ دینا، یہ بھی ہندوؤں میں تصور تھا، اور یہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں عربوں میں تصور تھا، اسلام میں
بہت شدید اور سخت گناہ ہے اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو جو ہے وراثت میں حصہ نہ دینا۔ اور اسی طرح ہمارا جو بالی ووڈ سیلیبریٹی کلچر ہے، جس طرح کہ وہ ورشپ کرتے ہیں اپنے ہیروز کو ادھر انڈیا میں، یہ ہمارے دین کے سخت خلاف ہے۔ تو دو ایسے مواقع ہیں جب ہم واقعی نا بہت ہی زیادہ mixture of ہندو کلچر اینڈ انڈین کلچر انٹو دا اسلام دیٹ وی آر سپوز ٹو بی فالوئنگ، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے ایک تو شادی کے موقع پر اور ایک جو ہے وہ فیونرلز کے یعنی کہ جنازوں کے موقع پر۔ تو یہی تو وہ موقع ہیں، خوشی کے موقع اور غم کے موقع، جب کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حال میں صبر کرنا ہے غم کے موقع پر اور شکر کرنا ہے خوشی کے موقع پر، اور وی ہیو ٹو میک شیور کہ ان موقعوں میں ہم حرام چیزیں نہ شامل کریں، کیونکہ یہی وہ خطوات شیطان ہیں، شیطان کے ٹرکس ہیں کہ وہ ہمیں یہ پٹی چڑھاتا ہے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، مگر دیکھو دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، بچوں کا بھی تو خیال کرنا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا کرنے کو، شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے، کون سا بار بار کرنا ہے، تو ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کی بھی بات مان لی جائے، تو اس میں جی جناب مائیوں بھی ہو جاتا ہے، مہندی بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کا ڈانس پارٹی بھی ہو جاتی ہے، اور میوزک بھی ہو جاتا ہے، اور سارا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اپنے اوپر حاوی کر کے جو ہے وہ نئی زندگی میریڈ کپل جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے لیے ایک یہ اپنی لمٹ سیٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، ڈونٹ ٹرائی ٹو سیٹ یور اون لمٹس بٹ چوز دا لمٹس دیٹ اللہ ہیز سیٹ فار یو، ان دیٹ یو ٹیک ایوری تھنگ دیٹ اللہ ہیز گیون یو ان دا دین اینڈ یو ریجیکٹ ایوری تھنگ فرام آؤٹ سائڈ اٹ، یو ڈونٹ ٹرائی ٹو impose those things which are not part of deen into your life, and you don't try to reject some of the parts of deen from your life and take them out of it، کیونکہ یہ شیطان کے حربے ہیں کہ شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے حصوں کو ہمیں کیا کہتے ہیں ہم سے چھڑوا دیتا ہے، اور اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے تو قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، تیرے سارے بندوں کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا اگر تو مجھے جہنم میں پھینکے گا۔ تو شیطان ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، شیطان ہمیں جہنم میں لے جانے کی تمام کوششیں، تمام حربے، تمام چالیں چلاتا ہے، اور اس میں سے ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں سے، ہمارے ذہن میں سے، ہماری سوچ میں سے دین کے پورے احاطے پر عمل کرنے کی بجائے کچھ حصوں پر عمل کرنا گوارا ہو، اور کچھ حصوں پر عمل کرنا جو ہے ہمارے ذہن سے ہی نکل جائے، ہمارے خیال سے، ہماری سوچ سے ہی نکل جائے۔ اس طرح کا مومن، اس طرح کا جو ہے وہ ہاف بیکڈ اور کچا سا مومن جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے شیطان کے تمام راستوں سے، تمام اس کی پیروی سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اور پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ہم دین کے ہر حکم کو جو ہے اپنے لیے شرف سمجھیں، عزت سمجھیں، اور دین کے علاوہ باقی جو دوسرے دین ہیں یا باقی جو دوسرے زندگی کے طریقے ہیں، طرز ہیں جو کہ دین کے خلاف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حصہ اپنی زندگیوں میں داخل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ We'll see you next time inshallah. السلام علیکم۔